پیرالیسس از اے مسکولر ڈس آرڈر یعنی فالج ہونا. فالج گئی حرکت گژھٕنۍ. اگر سٲنِس جسمس منٛز کُنہِ تہِ تانس فالج گئی تیٚلہِ چھُ سُہ کٲم کَرٕنۍ ترٛاوان. کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو یقیناً اسے کھانسی آتی ہے کیونکہ بہت وقت تک کھانسی آنے کی وجہ ٹی بی ہو سکتا ہے. سٲنِس میادس دگ کران یا اَسہِ چھُ باسان سون میادٕ چھُ دزان تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ باسان سون میادٕ چھُ بٔرِتھ تہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ واریاہ ڈاکر تہِ یِوان. اگر کُنہِ دۄہ تہِ اَسہِ سۭتۍ یہِ گژھِ تہٕ اَمِچ علامت چھِ انڈائجیشن. آپ ہمیں بتائیے آپ کس پہ بات کرنا چاہیں گی؟ میں ڈیزیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کون سی ایسی ڈیزیز ہے؟ ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ پہ بات کرنا چاہیں گی. آپ ہمیں بتائیے آپ کس ایسی ڈیزیز کے یا ڈس آرڈر کے بارے میں آج ڈیجیٹل پریزنٹیشن میں پارٹ لے رہی ہو؟ سر میرا نام صدف اقبال ہے اور میں ایک ڈس آرڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے پیرالیسس. پیرالیسس کے بارے میں. آرتھرائٹ کی وجہ سے ہی جوائنٹس متاثر ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئی اور پھر اس درد کی شکایت کری تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ وہ آرتھرائٹ کا شکار بن گیا ہے. ٹائیفائڈ یعنی ایک قسم کا بخار جس کے کبھی نہ کبھی ہم شکار ہوتے ہیں. بخار یعنی فیور ہوتا کیا ہے؟ جب بھی ہماری باڈی کا ٹمپریچر بڑھ جائے یعنی نارمل ٹمپریچر 37 ڈگری سیلسیس سے اوپر ہو جائے تو انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's my pleasure to start another session at Government Middle School, Hanumanpura. I have with me few students from class 5th and few trainees. They are actually trainees. They are just observing the things. Inshallah, in future, they will also take part. They will be on these seats to explain their concepts, to explain the beautiful concepts of different subjects. Likewise, today, these students, these class 5th students are going to explain. Actually, today we are going to explain disease and disorder. These are the scientific terms and occupies very prominent position in the scientific study. What actually disorder is and what actually disease is. As far as disease are concerned, disease is an illness. Disease ایک بیماری ہے. It causes by the external agents like pathogens, fungi, bacteria. جو بھی ڈیزیز ہمیں ہو جاتی ہے یہ باہر کے کسی ایجنٹ سے ہوتی ہے. جب بھی یہ مائکرو آرگنز، بیکٹیریا، فنگائی، پیتھوجنس ہماری باڈی میں ایئر کے ساتھ گھس جاتے ہیں تو ہماری باڈی کو فنکشن کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے. ڈیزیز ایکچولی از این illness caused by the pathogens, bacteria, or we can say fungus. Because of these external agents, we often fall ill or we can say sick. Disorder actually is a problem created by what we can say it's a problem happiness occurs within our body. اس میں ایکسٹرنل ایجنٹس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھار ہمارا بلڈ پریشر کی بات ہم کریں، ڈائبٹیز کی بات کریں یا امپیئرمنٹس جو بھی پرابلمس اس قسم کی ودن آر باڈی ہو جاتی ہے ایکسٹرنل ایجنٹس کے بغیر جو ہماری باڈی کے انسائڈ ہو جاتی ہے انہیں ہم ڈس آرڈرس کہتے ہیں. ہماری باڈی میں جتنے بھی آرگنس ہیں ان میں سے کوئی بھی آرگن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا فنکشن کرنے میں اسے دشواری ہو جاتی ہے تو ہم اسے ڈس آرڈر کہتے ہیں. ڈس آرڈر میں ایکسٹرنل ایجنٹس کا رول نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اس میں پیتھوجنس کا رول نہیں ہوتا ہے. وائرس جب ہم ڈیزیز کی بات کریں تو اس میں پیتھوجنس کا رول ہوتا ہے. آج کی جو ہماری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن رہے گی اس میں یہ اسٹوڈنٹس پارٹ لے رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کچھ ڈیزیز کو اور کچھ ڈس آرڈرس کو ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے سننا چاہوں گا آپ کسی ڈیزیز پہ یا ڈس آرڈر پہ بات کرنا چاہیں گے؟ سر میں ایک ڈس آرڈر پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کون سا ایسا ڈس آرڈر ہے؟ سر آرتھرائٹ. آرتھرائٹس. ہاں آپ ہمیں بتائیے آپ کس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ میں ڈیزیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کون سی ایسی ڈیزیز ہے؟ ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ پہ بات کرنا چاہیں گی. آپ ہمیں بتائیے آپ کس ایسی ڈیزیز کے یا ڈس آرڈر کے بارے میں آج ڈیجیٹل پریزنٹیشن میں پارٹ لے رہی ہو؟ سر میرا نام صدف اقبال ہے اور میں ایک ڈس آرڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے پیرالیسس. پیرالیسس کے بارے میں. آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو پلیز ٹیل می آپ کس ڈیزیز یا ڈس آرڈر پہ آج ڈیجیٹل پریزنٹیشن دینے والی ہو؟
सर मैं डिसऑर्डर में प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ और उसका नाम है इंडाइजेशन। एक्चुअली इंडाइजेशन स्टमक अपसेट है। ओके 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 एट द लास्ट प्लीज़ टेल मी, आप किस चीज़ पे आज बात करना चाहोगी? सर मैं एक डिजीज़ पे बात करना चाहती हूँ जिसका नाम ट्यूबरकुलोसिस है। एक्चुअल में ये डिजीज़ है? यस सर। ओके, ये कम्युनिकेबल है? यस सर, कम्युनिकेबल ओके डिजीज़। ओके। तो आइए हम अपने डिजिटल क्लासरूम में बारी बारी से इन डिसऑर्डर्स और डिजीज़ पे देखेंगे कि हमारी स्टूडेंट्स की नॉलेज इन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स के बारे में कितनी है। तो लेट्स गो, कैन वी गो? यस सर। कैन वी गो दिए? यस सर। ओके, थैंक यू। चलें, हमारा हो गया। Assalamu alaikum. Myself Muntaha Sajjad from 5th standard, and today I am going to tell about arthritis. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَسہِ زانُن آرتھرایِڈ گوٚو کیٛاہ؟ آرتھرایِڈ چھِ سۄ اکھ بٮ۪مٲرۍ یۄس سانٮ۪ن جوڑن منٛز چھِ دگ کران۔ تُہۍ چھِو ہٮ۪کان وٕچھِتھ تِم چھِ یِمے کینٛہہ جوڑ یِمن منٛز اَسہِ دگ چھِ کران، بیٚیہِ چھِ جلن سوٗجن تہِ گژھان۔ سو سمپلی وی کین سے آرتھرایِڈ از اے ڈیزیز دیٹ کاز پین سویلنگ اسٹفنس ان اے پرسنز جوائنٹ۔ اس کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آرتھرائڈ کا اثر ہماری باڈی میں کہاں پر ہوتا ہے۔ ہیومن باڈی میں بہت سارے جوائنٹس ہوتے ہیں، مگر ہمیں یہاں پر خصوصاً 2 اہم جوائنٹس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پہلا ہے بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ اور دوسرا ہے ہنج جوائنٹ۔ بال اینڈ ساکٹ جوائنٹ دراصل ہماری باڈی میں ان جوائنٹس کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح کی موومنٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری شولڈر بون اور ہپ بون میں ہوتے ہیں۔ ہنج جوائنٹ ہماری باڈی میں ایک ایسا جوائنٹ ہوتا ہے جو ایک ہی طرح کی موومنٹ کرتا ہے۔ یہ ہماری اپر لمس اور لور لمس میں ہوتے ہیں، یعنی کہنی میں، کلائی میں اور گھٹنے میں۔ آرتھرائڈ کی وجہ سے ہی جوائنٹس متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور پھر اس درد کی شکایت کری تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ وہ آرتھرائڈ کا شکار بن گیا ہے۔ پیرالسس از اے مسکولر ڈس آرڈر، یعنی فالج ہونا۔ فالج گئی حرکت گژھٕنۍ۔ اگر سٲنِس جسمس منٛز کُنہِ تہِ تانس فالج گئی تیٚلہِ چھُ سُہ کٲم کرٕنۍ تراوان۔ ہماری مسلز بہت قسم کے کام انجام دیتی ہیں۔ ان میں کچھ والنٹری فنکشنز ہوتی ہیں اور کچھ انوالنٹری فنکشنز، یعنی کچھ کام ہماری باڈی میں خود بخود ہوتے ہیں، جیسے دل کا دھڑکنا، ہارٹ بیٹ، سانس لینا، بریتھنگ جیسے کام ہماری باڈی میں خود بخود ہوتے ہیں۔ انہیں ہم انوالنٹری فنکشنز کہتے ہیں۔ لیکن بہت سے کام ہم ہماری ضرورت کے مطابق کرتے ہیں، مثلاً دوڑنا، کسی چیز کو اٹھانا، لکھنا۔ انہیں ہم والنٹری فنکشنز کہتے ہیں۔ ان میں ہم خصوصاً ہمارے ہاتھوں کا یا ہمارے ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں، جنہیں ہم انگریزی میں لمس کہتے ہیں۔ لمس ہوتی کیا ہے؟ لمس are our body parts impaired from which help us to move or hold anything. Simply, our arms and our legs are called limbs, which include hand and feet as well. جب کبھی بھی ہماری لمس میں سے کوئی بھی حصہ کام کرنا چھوڑ دے تو ہم اسے پیرالسس کہتے ہیں۔ پیرالسس چہرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ پیرالسس یعنی فالج پرمننٹ بھی ہو سکتی ہے اور پارشل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی انگ میں پرمننٹ فالج ہو جائے تو وہ بے حس ہو جاتا ہے، لیکن پارشل پیرالسس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ My name is Adiba Nisar from 5th standard. Today I will tell you about indigestion. Indigestion یعنی stomach upset ہونا۔ امیُک مطلب چھُ میادٕ خراب گژھُن۔ کُنہِ دۄہ چھِ سٲنِس میادس دگ کران یا اَسہِ چھُ باسان سون میادٕ چھُ دزان تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ باسان سون میادٕ چھُ بٔرِتھ تہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ واریاہ ڈاکر تہِ یِوان۔ اگر کُنہِ دۄہ تہِ اَسہِ سۭتۍ یہِ گژھِ تہٕ اَمِچ علامت چھِ indigestion. So indigestion is simply a stomach upset which causes pain, bloating, burning in the stomach of a person. Let's understand. Indigestion ہوتی کیسے ہے؟ زیادہ تر انڈائجیشن کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر ہوتی ہے، یعنی جو غذا ہم کھاتے ہیں کبھی کبھار وہی ہمارے انڈائجیشن کی وجہ بنتی ہے۔ بنیادی طور پر انڈائجیشن مسالے دار کھانا کھانے سے، زیادہ میٹھا کھانے سے، ہیوی سافٹ ڈرنکس پینے سے، جلدی کھانا کھانے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ
पेन किलर की दवाइयाँ लेने से या हैवी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से इंडाइजेशन होती है। शुक्रिया। Myself, Hani Hilal, and my topic is about tuberculosis. TB और tuberculosis ये एक भयानक बीमारी है जिससे दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हलाक होते हैं। उर्दू में हम इसे तबदीक कहते हैं। TB दरअसल होता क्या है और ये फैलता कैसे है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। TB दरअसल एक इन्फेक्शन है जिससे हमारे फेफड़े मुतासर होते हैं। ये इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम नाम के एक जरासीम से फैलता है और हवा के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होता है और फेफड़ों में अपनी जगह बनाता है। ये इन्फेक्शन हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि माइकोबैक्टीरियम को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो, यकीनन उसे खांसी आती है, क्योंकि बहुत वक्त तक खांसी आने की वजह टीबी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स तबदीक का मरीज़ हो, उसे भूख कम लगती है, वज़न घट जाता है और मरीज़ बुखार में भी मुब्तला होता है। टीबी इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो, हमें उसे एहतियात बरतना चाहिए। साथ ही में ये जानना ज़रूरी है इस बीमारी का इलाज मौजूद है। थैंक यू। टाइफाइड यानी एक किस्म का बुखार जिसके कभी ना कभी हम शिकार होते हैं। बुखार यानी फीवर होता क्या है? जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए यानी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो इंसान बुखार में मुब्तला हो जाता है। टाइफाइड एक किस्म का इन्फेक्शन है जो दरअसल एक बैक्टीरिया है जिसका नाम साल्मोनिक टाइफिया है। साल्मोनिक टाइफिया एक जरासीम है जो ज़्यादातर इम्प्योर फूड यानी गंदे खाने और गंदे पीने में मौजूद होते हैं। जब कभी भी हम अनपैक्ड फूड जो मार्केट में अवेलेबल होता है या हम घर में भी खाते हैं, हमें टाइफाइड लाहक हो जाता है। सो टाइफाइड इज़ फूड ब्रून इन्फेक्शन और इस साल्मोनिक बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड से बचने के लिए एक अहम तरीका ये है कि हमें हमेशा साफ ग़िज़ा और साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।